ذیقعدہ کی خاص فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں خصوصی حرمت اور عظمت حاصل ہے۔ ان مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے اور ان میں سے ایک اہم مہینہ ذیقعدہ بھی ہے۔ یہ مہینہ اپنی روحانی اہمیت، عبادات کے مواقع اور گناہوں سے بچنے کی تاکید کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے نہایت قیمتی ہے۔ ذیقعدہ نہ صرف ایک تاریخی اور مذہبی حیثیت رکھتا ہے بلکہ اس مہینے میں کیے گئے اعمال کا اثر بھی عام دنوں سے بڑھ جاتا ہے۔ اس مضمون میں ہم ذیقعدہ کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس مہینے میں کرنے والے اعمال پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ ذیقعدہ کا تعارف۔ ذیقعدہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ حلفظ ذیقعدہ کا مطلب ہے بیٹھنے والا مہینہ، کیونکہ زمان جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے میں جنگ و جدال سے رک جاتے تھے اور امن و سکون کو ترجیح دیتے تھے۔ اسلام نے بھی اس روایت کو برقرار رکھا اور اسے مزید مقدس حیثیت عطا کی۔ قرآن مجید میں ذیقعدہ کی فضیلت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ سورۃ التوبہ 36۔ یہ 4 مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان مہینوں میں خاص طور پر گناہوں سے بچنے اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ذیقعدہ چونکہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، اس لیے اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس مہینے میں ظلم، زیادتی اور برے اعمال سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ احادیث میں ذیقعدہ کی اہمیت نبی کریم نے حرمت والے مہینوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، سال 12 مہینوں کا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 رجب ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذیقعدہ ایک مسلسل حرمت والے مہینوں کا حصہ ہے جو حج کے مہینوں سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی۔ ذیقعدہ کی خاص فضیلت گناہوں سے بچنے کی تاکید۔ ذیقعدہ میں گناہ کرنا عام دنوں کی نسبت زیادہ سنگین سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں برائی سے بچنے کی خاص تاکید کی گئی ہے کیونکہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ 2 نیکیوں کا بڑا ہوا اجر۔ جس طرح گناہوں کا وبال زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح نیکیوں کا اجر بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے اس مہینے میں عبادات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ 3 امن و سلامتی کا مہینہ۔ یہ مہینہ امن، صبر اور برداشت کا پیغام دی تاہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس مہینے میں جھگڑوں، لڑائیوں اور نفرت سے دور رہیں۔ 4 حج کی تیاری کا آغاز۔ ذیقعدہ حج کے مہینوں میں شامل ہے۔ بہت سے لوگ اسی مہینے میں حج کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ یہ روحانی سفر کی ابتدا کا وقت ہوتا ہے۔ ذیقعدہ میں کیے جانے والے اہم اعمال: 1 نماز کی پابندی۔ نماز ہر حال میں فرض ہے، لیکن اس مہینے میں اس کی پابندی کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ وقت پر نماز ادا کرنا انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ 2 تلاوت قرآن۔ ذیقعدہ میں قرآن کی تلاوت کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ 3 ذکر و اذکار، استغفار، درود شریف اور دیگر اذکار کا ورد اس مہینے میں زیادہ کرنا چاہیے۔ 4 صدقہ و خیرات، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا اور صدقہ دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ 5 روزے رکھنا۔ اگرچہ ذیقعدہ میں کوئی خاص فرض روزے نہیں، لیکن نفلی روزے رکھنا بہت اجر کا باعث ہے۔ ذیقعدہ میں برے اعمال سے اجتناب۔ جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹ بولنا اور دوسروں کو دھوکہ دینا اس مہینے میں خاص طور پر نقصان دہ ہے۔ 2 غیبت اور چغلی، لوگوں کی برائیاں کرنا اور ان کے درمیان فساد ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے۔ 3 ظلم و زیادتی، کسی پر ظلم کرنا، کسی کا حق مارنا اس مہینے میں سخت منع ہے۔ ذیقعدہ اور سورۃ النبی نبی کریم نے ذیقعدہ کے مہینے میں کئی اہم عمرے ادا کیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ عبادت اور اللہ کے قریب ہونے کا بہترین وقت ہے۔ ذیقعدہ کے روحانی فوائد: دل کی صفا، اللہ سے تعلق مضبوط ہونا۔ 3 گناہوں کی معافی۔ 4 سکون قلب۔ 5 آخرت کی تیاری۔ ذیقعدہ میں کرنے کی دعائیں: استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، درود شریف، الحم صلی علی محمد۔ دعا: اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ عملی زندگی میں ذیقعدہ کا اثر: اگر ہم اس مہینے کی قدر کریں تو ہماری زندگی میں مثبت تبدیلیاں آ سکتی، ہم بہتر انسان بن سکتے ہیں، اپنے رویے کو درست کر سکتے ہیں اور
اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے سبق، بچوں کو بھی ذکردہ کی اہمیت بتانی چاہیے تاکہ وہ چھوٹی عمر سے ہی نیکیوں کی طرف مائل ہوں۔ انہیں سچ بولنے، بڑوں کا احترام کرنے اور نماز پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ نتیجہ، ذکردہ ایک بابرکت اور مقدس مہینہ ہے جو ہمیں نیکیوں کی طرف بلاتا ہے اور گناہوں سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی غلطیوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ اگر ہم اس مہینے کی قدر کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں تو نہ صرف ہماری دنیا سنور سکتی ہے بلکہ آخرت بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکردہ کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ذکردہ اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ ہے اور اسے خاص طور پر حرمت والے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ اپنے اندر بے شمار روحانی، اخلاقی اور تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکردہ کی فضیلت اور اس کے تقاضوں کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس مضمون میں ہم ذکردہ کی خاص فضیلت، اس کی اہمیت، اس میں کیے جانے والے اعمال اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ذکردہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اسلام میں اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ باقی 3 مہینے ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ ان مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص عزت و احترام عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، جن میں سے 4 حرمت والے۔ آواز آیت سے واضح ہوتا ہے کہ ذکردہ کی فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے اور اس میں کوئی انسانی مداخلت ناؤزدہ کا لفظ قد اسے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بیٹھنا، رک جانا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب لوگ اس مہینے میں جنگ و جدال سے رک جاتے تھے اور اسے امن و سکون کا مہینہ سمجھتے تھے۔ اسلام نے اس روایت کو برقرار رکھا مگر اس میں مزید روحانی پہلو شامل کر دیے۔ اس مہینے میں لڑائی جھگڑا، ظلم و زیادتی اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ ذکردہ کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ حج کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اگرچہ حج کا اصل رکن ذوالحجہ میں ادا کیا جاتا ہے لیکن اس کی تیاری ذکردہ سے شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ اس مہینے میں سفر کی تیاری کرتے ہیں، نیتوں کو خالص کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو عبادت کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اس طرح یہ مہینہ ایک روحانی تربیت کا بن جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی حرمت والے مہینوں کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ ان مہینوں میں نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے جبکہ گناہوں کی سزا بھی زیادہ سخت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ذکردہ کے مہینے میں اپنی عبادات میں اضافہ کرے، نماز، روزہ، صدقہ اور ذکر الہی کا اہتمام کرے۔ ذکردہ کا مہینہ ہمیں صبر، تحمل اور امن کا درس دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ خاص طور پر اس مہینے میں کسی کے ساتھ زیادت چھوٹیے کرنا، دل دکھانا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ایک اور اہم فضیلت یہ ہے کہ اس میں کئی اہم اسلامی واقعات پیش آئے۔ مثال کے طور پر نبی کریم نے کئی عمرے اسی مہینے میں ادا کیے۔ یہ بات اس مہینے کی عظمت کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ذکردہ عبادت اور اللہ کے قرب کا بہترین وقت ذکردہ میں عمرہ ادا کرنا بھی بہت فضیلت رکھتا ہے۔ اگرچہ عمرہ سال کے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے لیکن اس مہینے میں عمرہ کرنا خاص برکت کا باعث بنتا ہے۔ اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں توبہ و استغفار کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے چونکہ اس میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے یہ وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کا بہترین موقع ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے گزشتہ گناہوں پر نادم ہو اور آئندہ کے لیے نیک ارادے کرے۔ ذکردہ کا مہینہ سماجی اصلاح کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے تعلقات بہتر کریں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کریں اور معاشرے میں امن و محبت کو فروغ دیں۔ یہ مہینہ ہمیں اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اس مہینے میں خاص طور پر زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ غیبت، جھوٹ، چغلی اور بدزبانی سے بچنا چاہیے کیونکہ ان گناہوں کا اثر اس مقدس مہینے میں اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آنکھوں، کانوں اور دل کو بھی گناہوں سے بچانا چاہیے۔ ذکردہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ ہمیں غور و فکر کا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالیں۔ اس مہینے میں صدقہ و خیرات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔
غریبوں یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنا نہ صرف باعث ثواب ہے بلکہ یہ معاشرے میں محبت اور ہمدردی کو بھی فروغ دیتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ ذی-قعدہ کا مہینہ ہمیں عاجزی اور انکساری کا درس بھی دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر سے تکبر اور غرور کو نکال دیں اور دوسروں کے ساتھ عاجزی سے پیش آئے، یہی وہ صفات ہیں جو ایک مومن کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن نہ صرف ہدایت کا ذریعہ ہے بلکہ یہ دلوں کو سکون بھی دیتا ہے۔ اجزا میں قرآن پڑھنا اور اس پر عمل کرنا انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اجزا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرنا چاہیے، عبادات کا ایک معمول بنانا چاہیے اور اسے مستقل مزاجی کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے۔ یہی مستقل مزاجی ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ذی-قعدہ ایک نہایت بابرکت اور اہم مہینہ ہے جو ہمیں عبادت، تقوی، صبر اور اخلاص کا درس دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اپنی اصلاح کا موقع فراہم کرتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اگر ہم اس مہینے کی قدر کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں تو ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذی-قعدہ کے مہینے کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنا دیا۔ میں ذی-قعدہ کی خاص فضیلت: اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں خاص حرمت اور عزت حاصل ہے۔ ان مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے اور ان میں سے ایک اہم مہینہ ذی-قعدہ ہے۔ ذی-قعدہ اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ ہے جو نہایت برکتوں، فضیلتوں اور روحانی اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے کی عظمت قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور مسلمانوں کو اس مہینے میں خاص طور پر نیکیوں کی طرف متوجہ رہنے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ذی-قعدہ کا تعارف: ذی-قعدہ کا لفظ قعود اسے نکلا ہے جس کے معنی ہیں بیٹھ جانا یا رک جانا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب لوگ اس مہینے میں جنگ و جدال سے رک جاتے تھے اور امن قائم رکھتے تھے۔ اسلام نے آ کر اس روایت کو برقرار رکھا اور اس مہینے کو حرمت والے مہینوں میں شامل کر کہ اس کی عظمت کو مزید بڑھا دیا۔ قرآن مجید میں حرمت والے مہینوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ سورۃ التوبہ 36۔ ان 4 مہینوں میں ذی-قعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب شامل ہیں۔ ان مہینوں میں جنگ و قتال سے منع کیا گیا ہے اور ان کی حرمت کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ذی-قعدہ کی فضیلت: ذی-قعدہ کی فضیلت کئی پہلوؤں سے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک، حرمت والا مہینہ ہونا۔ ذی-قعدہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے میں نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے جبکہ گناہ کرنے کی سزا بھی زیادہ سخت ہو سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور برائیوں سے بچیں۔ دو، امن و سلامتی کا مہینہ۔ یہ مہینہ امن کا پیغام دیتا ہے۔ اس میں لڑائی جھگڑے سے اجتناب کیا جاتا ہے اور لوگوں کو صلح، محبت اور بھائی چارے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ معاشرے میں امن قائم رکھنا کتنا ضروری ہے۔ 3، حج کی تیاری کا مہینہ۔ ذی-قعدہ حج کی تیاری کا مہینہ بھی ہے چونکہ اس کے بعد ذوالحجہ آتا ہے جس میں حج ادا کیا جاتا ہے، اس لیے ذی-قعدہ میں حاجی حضرات اپنی روحانی اور جسمانی تیاری کرتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے۔ 4، رسول اکرم کے عمرے۔ نبی کریم نے اپنے زیادہ تر عمرے ذی-قعدہ کے مہینے میں ادا کیے، اس سے اس مہینے کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ عمل ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم بھی اس مہینے میں عبادات کا خاص اہتمام کریں۔ ذی-قعدہ میں عبادات کی اہمیت: 1، نماز کی پابندی۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے لیکن ذی-قعدہ جیسے بابرکت مہینے میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس مہینے میں نمازوں کی پابندی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ 2، روزے رکھنا۔ اگرچہ ذی-قعدہ میں روزے فرض نہیں لیکن نفلی روزے رکھنا بہت باعث ثواب ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھنے سے روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ 3، ذکر و اذکار۔ اللہ کا ذکر ہر وقت کرنا چاہیے مگر اس مہینے میں کثرت سے ذکر کرنا بہت زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے۔ تسبیح، تحلیل اور استغفار میں مشغول رہنا چاہیے۔ 4، صدقہ و خیرات۔ ذی-قعدہ میں غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا بہت اہم ہے۔ صدقہ دینے سے نہ صرف اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے بلکہ معاشرے میں محبت بھی بڑھتی ہے۔ ذی-قعدہ میں گناہوں سے بچنے کی
تاکید چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اس لیے اس میں گناہوں سے بچنا اور بھی زیادہ ضروری ہے جوید غیبت حسد ظلم اور دیگر برائیوں سے دور رہنا چاہیے اس مہینے میں کیے گئے گناہ انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں ذیقدہ اور اصلاح نفس یہ مہینہ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں اپنی اصلاح کریں اور اللہ سے معافی مانگیں ذیقدہ اور صبر و برداشت اس مہینے میں صبر کی تعلیم بھی دی جاتی ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے غصے پر قابو رکھے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے ذیقدہ میں تعلقات کی بہتری یہ مہینہ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کا موقع دیتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عزیزوں سے ملیں ان کی خیریت دریافت کریں اور اگر کسی سے ناراضگی ہو تو اسے ختم کریں ذیقدہ اور معاشرتی اصلاح اگر ہر مسلمان اس مہینے میں اپنی اصلاح کرے تو پورا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے یہ مہینہ ہمیں اجتماعی طور پر اچھا انسان بننے کی دعوت دیتا ہے ذیقدہ کا پیغام ذیقدہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی میں محبت صبر اور عبادت کو اپنایا جائے یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت میں ہے نتیجہ ذیقدہ ایک نہایت بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے الف سین مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کریں گناہوں سے بچیں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اگر ہم ذیقدہ کی فضیلت کو سمجھ کر اس پر عمل کریں تو نہ صرف ہماری دنیا سانور سکتی ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت مہینے کی قدر کرنے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین ذیقدہ کی خاص فضیلت الفاظ پر مشتمل مضمون اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں خاص تقدس اور حرمت حاصل ہے ان مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے اور ان میں ذیقدہ ذی الحجہ محرم اور رجب شامل ہیں ذیقدہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں پہلا مہینہ ہے جو اپنی روحانی اہمیت عبادات کے مواقع اور گناہوں سے بچنے کی تاکید کی وجہ سے بہت خاص مقام رکھتا ہے ذیقدہ کا تعارف ذیقدہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے اس مہینے کا نام قدہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے بیٹھنا اوات رک جانا عرب کے لوگ اس مہینے میں جنگ و جدال سے رک جاتے تھے اور امن قائم رکھتے تھے یہی روایت اسلام نے بھی برقرار رکھی بلکہ اسے مزید مضبوط اور بابرکت بنا دیا قرآن مجید میں حرمت والے مہینوں کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کی حرمت کا واضح ذکر فرمایا ہے بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ان مہینوں میں گناہ کرنا عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ سنگین ہوتا ہے جبکہ نیکی کا اجر بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا حزدہ کی روحانی فضیلت ذیقدہ کا مہینہ دراصل ایک روحانی تیاری کا مہینہ ہے یہ ذی الحجہ سے پہلے آتا ہے جو حج کا مہینہ ہے اس طرح ذیقدہ ایک طرح سے مسلمانوں کو عبادت تقوی اور اللہ کے قریب ہونے کی تیاری کا موقع فراہم کرتا ہے اس مہینے میں دل کو پاک کرنے کا موقع ملتا ہے گناہوں سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے عبادات کی عادت مضبوط کی جا سکتی ہے جنگ و جدال سے اجتناب اسلام سے پہلے بھی عرب معاشرے میں ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا لیکن اسلام نے اسے ایک مکمل ضابطہ بنا دیا ذیقدہ میں جنگ و قتال سے بچنے کا حکم دیا گیا تاکہ معاشرے میں امن قائم ہو یہ تعلیم ہمیں آج بھی یہ سبق دیتی ہے کہ اختلافات کو ختم کیا جائے صلح اور بھائی چارے کو فروغ دیا جائے غصے اور نفرت سے بچا جائے نیکیوں کا بڑا ہوا اجر ذیقدہ میں کی جانے والی نیکیاں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اجر رختی آواز لیے اس مہینے میں درج ذیل اعمال پر خاص توجہ دینی چاہیے 1 نماز کی پابندی 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرے 2 قرآن کی تلاوت روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی عادت بنائیں 3 ذکر و اذکار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور استغفار کا ورد کریں 4 صدقہ و خیرات ضرورت مندوں کی مدد کریں کی تیاری کا مہینہ ذیقدہ کو حج کی تیاری کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اس مہینے سے ہی لوگ حج کے لیے روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے
ذیقدہ اس عظیم عبادت کی تیاری کا آغاز ہم کریم کے اعمال نبی کریم نے ذیقدہ کے مہینے میں کئی عمرے ادا فرمائے۔ اس سے اس مہینے کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اپنے اس مہینے کو عبادت صبر اور امن کے ساتھ گزارنے کی تعلیم صبر اور برداشت کا درس ذیقدہ ہمیں صبر اور برداشت کا درس دیتا ہے۔ اگر کسی سے اختلاف ہو بھی جائے تو اس مہینے میں اسے بڑھانے کے بجائے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ معاشرت اصلاح کا موقع، یہ مہینہ معاشرتی اصلاح کے لیے بہترین وقت ہے۔ ہم اس مہینے میں رشتہ داروں سے تعلقات بہتر بنا سکتے ہیں، معاف کرنا سیکھ سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں۔ روحانی ترقی کا ذریعہ ذیقدہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں انسان اپنی روحانی حالت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ عملی زندگی میں ذیقدہ کا پیغام، ذیقدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں امن کو ترجیح دیں، اپنے رویے میں نرمی پیدا کریں، اللہ کی حدود کا احترام کریں۔ نوجوانوں کے لیے پیغام، نوجوان نسل کے لیے یہ مہینہ ایک یاد دہانی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو مثبت سمت میں لے جائیں، گناہوں سے بچیں اور نیکیوں کی طرف راغب ہوں۔ خواتین کے لیے پیغام، خواتین اس مہینے میں گھر کے ماحول کو بہتر بنا سکتی ہیں، بچوں کی تربیت پر توجہ دے سکتی ہیں اور عبادات کا اہتمام کر سکتی ہیں۔ بچوں کے لیے سبق، بچوں کو اس مہینے کی اہمیت بتانا چاہیے تاکہ وہ چھوٹی عمر سے ہی دین کی سمجھ حاصل کریں، انہیں سچائی، امانت داری اور اچھے اخلاق سکھانے چاہیے۔ دعا کی اہمیت، ذیقدہ میں دعا کی بھی خاص اہمیت ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت، ہدایت اور کامیابی کی دعا کرنی چاہیے۔ توبہ اور استغفار، یہ مہینہ توبہ کا بہترین موقع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں پر ندامت کریں، اللہ سے معافی مانگیں، آئندہ گناہوں سے بچنے کا عہد کریں۔ ذیقدہ اور آخرت کی تیاری، یہ مہینہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ خلاصہ، ذیقدہ ایک عظیم اور بابرکت مہینہ ہے جو ہمیں امن، صبر، عبادت اور اصلاح کا درس دیتا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں اپنے اعمال کو بہتر بنا میں گناہوں سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس مہینے کی قدر کریں اور اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں اپنائیں تو یقیناً ہماری دنیا اور آخرت دونوں سانور سکتی۔ آؤ دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں ذیقدہ کے مہینے کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے والا بندہ بنائے، آمین۔ ذیقدہ کی خاص فضیلت، قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیلی مضمون۔ اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ ان مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے اور ان میں ذیقدہ بھی شامل ہے۔ ذیقدہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے جو اپنے اندر بے شمار فضائل، برکتیں اور روحانی پیغامات سموئے ہوئے ہے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے عبادت، امن، صبر اور تقوی کا خاص موقع فراہم کرتا ہے۔ ذیل میں ذیقدہ کی فضیلت کو قرآن و حدیث، تاریخی واقعات اور عملی زندگی کے پہلوؤں کے ساتھ تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ ذیقدہ کا تعارف اور اہمیت، ذیقدہ کا لفظ عقاد سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بیٹھ جانا، رک جانا۔ عرب کے لوگ اس مہینے میں جنگ و جدل سے رک جاتے تھے، اس لیے اسے ذیقدہ کہا جاتا ہے۔ اسلام نے بھی اس روایت کو برقرار رکھا بلکہ اس سے مزید مضبوط کرتے ہوئے اس مہینے کو حرمت والا قرار دیا۔ قرآن مجید میں حرمت والے مہینوں کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ سورۃ التوبہ 36۔ ان 4 مہینوں میں ذیقدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب شامل ہیں۔ ان مہینوں میں گناہ کا وبال زیادہ ہوتا ہے اور نیکی کا اجر بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ذیقدہ کی خاص فضیلت، ذیقدہ کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے چند اہم نکات درج ذیل ہیں۔ 1، حرمت والا مہینہ ذیقدہ ان مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص عزت دی ہے۔ اس مہینے میں ظلم، زیادتی اور لڑائی جھگڑا سختی سے منع ہے۔ 2، عبادات کا اجر بڑھ جاتا ہے، اس مہینے میں کی گئی نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح گناہوں سے بچنے کی تاکید بھی زیادہ کی گئی ہے۔ 3، حج کی تیاری کا مہینہ ذیقدہ دراصل حج کے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے سے ہی حاجی حضرات حج کی تیاری شروع کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے۔ حج کی روشنی میں ذیقدہ کی اہمیت، نبی کریم نے فرمایا، سال میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ذیقدہ کا مقام عام مہینوں سے بلند ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے 4 عمرے ادا کیے اور چاروں ذیقدہ میں ہی ادا کیے۔
سوائے اس عمرے کے جو حج کے ساتھ تھا، اس سے اس مہینے کی عبادتی اہمیت مزید واضح ہوتی ہے۔ نبی کریم کے عمرے اور ذیقعدہ رے سول اللہ نے جو عمرے ادا کیے ان میں سے زیادہ تر ذیقعدہ میں تھے۔ عمرہ حدیبیہ، عمرہ قضا، عمرہ جرانہ، یہ تمام عمرے ذیقعدہ میں ہوئے، جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ مہینہ عبادت کے لیے نہایت بابرکت ہے۔ ذیقعدہ اور صلح حدیبیہ ذیقعدہ کے مہینے میں ایک اہم تاریخی واقعہ پیش آیا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ صلح بظاہر مسلمانوں کے لیے مشکل محسوس ہو رہی تھی، لیکن حقیقت میں یہ ایک بڑی فتح ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورت الفتح نازل فرمائی، جس میں اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات صبر اور برداشت میں ہی کامیابی پوشیدہ ہوتی ہے۔ امن و سلامتی کا پیغام ذیقعدہ ہمیں امن، صلح اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اس مہینے میں جنگ و جدل سے رکنے کا حکم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جھگڑوں سے بچیں، دوسروں کو معاف کریں، صلح کو ترجیح دیں۔ ذیقعدہ میں کرنے والے اہم اعمال ایک توبہ و استغفار۔ یہ مہینہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا بہترین موقع ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے سچی توبہ کرے۔ دوست نفل عبادات، نماز، روزہ، ذکر اور تلاوت قرآن کی کثرت کرنی چاہیے۔ 3 صدقہ و خیرات، ضرورت مندوں کی مدد کرنا اس مہینے میں بہت زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے۔ 4 صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور تعلقات کو بہتر بنانا بھی اہم عمل۔ حزدہ میں گناہوں سے بچنے کی تاکید، چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اس لیے اس میں گناہ کرنا زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ ہم خاص طور پر درج ذیل گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جھوٹ، غیبت، حسد، ظلم، روحانی تربیت کا موقع۔ ذیقعدہ ہمیں اپنی اصلاح کا موقع دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی دعوت دیتا ہے۔ ذیقعدہ اور صبر کا سبق، یہ مہینہ ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ جیسے صلح حدیبیہ میں نبی نے صبر کا مظاہرہ کیا، ویسے ہی ہمیں بھی مشکلات میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ حج سے پہلے کی تیاری، ذیقعدہ حج کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس میں مسلمان اپنے دل کو صاف کرتے ہیں، نیت کو خالص کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ذیقعدہ کا پیغام، یہ مہینہ ہمیں کئی اہم پیغامات دیتا ہے۔ امن و سلامتی اختیار کریں، اللہ کے قریب ہوں، گناہوں سے بچی، نیکیوں میں اضافہ کریں۔ عملی زندگی میں ذیقعدہ کا کردار، اگر ہم ذیقعدہ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہمارے معاشرے میں امن آئے گا، محبت اور بھائی چارہ بڑھے گا، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ نتیجہ، ذیقعدہ ایک عظیم اور بابرکت مہینہ ہے جو ہمیں عبادت، صبر، امن اور تقوی کا درس دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذیقعدہ کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو یوٹیوب ویڈیو اسکرپٹ دلچسپ کہانی کے انداز میں بھی تبدیل کر سکتا ہوں۔ ذیقعدہ کی خاص فضیلت، الفاظ پر مشتمل مضمون۔ اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں خاص تقدس اور حرمت حاصل ہے۔ ان مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے اور ان میں ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب شامل ہیں۔ ذیقعدہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں پہلا مہینہ ہے جو اپنی روحانی اہمیت، عبادات کے مواقع اور گناہوں سے بچنے کی تاکید کی وجہ سے بہت خاص مقام رکھتا ہے۔ ذیقعدہ کا تعارف، ذیقعدہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کا نام قعدہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے بیٹھنا، وات، رک جانا۔ عرب کے لوگ اس مہینے میں جنگ و جدال سے رک جاتے تھے اور امن قائم رکھتے تھے۔ یہی روایت اسلام نے بھی برقرار رکھی، بلکہ اسے مزید مضبوط اور بابرکت بنا دیا۔ قرآن مجید میں حرمت والے مہینوں کا ذکر، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کی حرمت کا واضح ذکر فرمایا ہے۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ان مہینوں میں گناہ کرنا عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ سنگین ہوتا ہے، جبکہ نیکی کا اجر بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا۔ حزدہ کی روحانی فضیلت، ذیقعدہ کا مہینہ دراصل ایک روحانی تیاری کا مہینہ ہے۔ یہ ذی الحجہ سے پہلے آتا ہے جو حج کا مہینہ ہے۔ اس طرح ذیقعدہ ایک طرح سے مسلمانوں کو عبادت، تقوی اور اللہ کے قریب ہونے کی تیاری کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس مہینے میں دل کو پاک کرنے کا موقع ملتا ہے، گناہوں سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، عبادات کی عادت مضبوط کی جا سکتی ہے۔ جنگ و جدال سے اجتناب، اسلام سے پہلے بھی عرب معاشرے میں ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔
لیکن اسلام نے اسے ایک مکمل ضابطہ بنا دیا۔ ذیقدہ میں جنگ و قتال سے بچنے کا حکم دیا گیا تاکہ معاشرے میں امن قائم ہو۔ یہ تعلیم ہمیں آج بھی یہ سبق دیتی ہے کہ اختلافات کو ختم کیا جائے، اصلاح اور بھائی چارے کو فروغ دیا جائے، غصے اور نفرت سے بچا جائے، نیکیوں کا بڑا ہوا اجر ذیقدہ میں کی جانے والی نیکیاں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اجر رختی آواز لیے اس مہینے میں درج ذیل اعمال پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ 1 نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ 2 قرآن کی تلاوت، روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ 3 ذکر و اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور استغفار کا ورد کریں۔ 4 صدقہ و خیرات، ضرورت مندوں کی مدد کریں کی وند ہے، اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی تاکید، جس طرح نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے اسی طرح گناہوں کی سنگینی بھی بڑھ جاتی ہے، اس لیے ذیقدہ میں خاص طور پر ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دھوکہ دینا، ظلم کرنا۔ یہ مہینہ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا بہترین موقع دیتا ہے۔ حج کی تیاری کا مہینہ، ذیقدہ کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ حج کی تیاری کا مہینہ ہے۔ جو لوگ حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اسی مہینے میں اپنی تیاریاں مکمل کرتے ہیں۔ یہ تیاری صرف ظاہری نہیں بلکہ روحانی بھی ہونی چاہیے۔ دل کو صاف کرنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ سورۃ النبی میں ذیقدہ کی اہمیت، نبی کریم نے بھی ذیقدہ کے مہینے کو خاص اہمیت دی۔ کئی اہم عمرے اسی مہینے میں ادا کیے گیا سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ عبادات کے لیے نہایت موزوں ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ، ذیقدہ کے مہینے میں ایک اہم تاریخی واقعہ پیش آیا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ بظاہر مسلمانوں کے حق میں مشکل تھا لیکن در حقیقت اس میں بڑی حکمت اور کامیابی پوشیدہ تھی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، وقتی نقصان دراصل بڑی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ امن کو ترجیح دینا بہتر ہے، معاشرتی اصلاح کا موقع، ذیقدہ ہمیں اپنی معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کا موقع دیتا ہے۔ ہم اس مہینے میں رشتہ داروں سے تعلقات بہتر بنا سکتے ہیں، معاف کرنے کی عادت اپناتے ہیں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ بچوں کی تربیت میں کردار، یہ مہینہ بچوں کی تربیت کے لیے بھی بہترین ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو حرمت والے مہینوں کی اہمیت بتائیں، انہیں سچائی، امانت داری اور نیکی کی تعلیم دیں، عملی مثال کے ذریعے انہیں سکھائیں۔ ذیقدہ اور تقو یعنی اللہ کا خوف اور اس کی اطاعت ذیقدہ کا بنیادی پیغام ہے۔ اس مہینے میں انسان کو اپنے دل اور اعمال دونوں کو پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کو حاصل کرنے کے طریقے، اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا، گناہوں سے بچنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، دعا اور استغفار کی اہمیت، ذیقدہ میں دعا اور استغفار کی خاص اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ 6 اہم دعائیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، الہم اغفرلی و رحمت اللہ منی۔ نتیجہ، ذیقدہ ایک بابرکت اور مقدس مہینہ ہے جو ہمیں نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے اور گناہوں سے بچن بڑیے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے، اللہ کے قریب ہونے اور اپنی اصلاح کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ اگر ہم ذیقدہ کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کریں تو نہ صرف ہماری دنیا بلکہ آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت مہینے کی صحیح قدر کرنے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔